یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے جواب نہ لے لیے جائیں گے۔ آج کل دنیا میں برے کام ہوتے ہیں تو لوگ برائیوں کو اپنے اندر لے کر کے آتے ہیں اور برائی کو بہت اچھی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ سفر کریں تو سفر کے دوران میں کلام اللہ کی تلاوت کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ تو جو انسان برے کاموں میں رہتا ہے، گانوں کو سنتا ہے سفر کے دوران، تو اس کے ساتھ میں اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے۔ تو انسان نیک کام کیا کرتا ہے، اگر وہ سفر کر رہا ہے تو سفر کے دوران میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتا ہے تو اس کا ساتھی سفر میں اللہ کا فرشتہ ہو جایا کرتا ہے۔ جب آپ سفر کریں تو سفر کے دوران پروردگار عالم کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ تو آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کا ساتھی فرشتہ ہوگا، اور آپ گانے سنتے ہوئے سفر کریں گے تو آپ کا ساتھی شیطان ہو جائے گا۔ آپ لوگ ان کاموں سے بچیں۔ آپ لوگ جو ہے آج کل اگر فلم ریلیز ہوتی ہے، آج ایک فلم کا بہت چرچا ہو رہا ہے جس کی زبان پر دیکھو تو وہ زبان یہ کہتا گھوم رہا ہے کہ یہ فلمیں، یہ دنیا کی چیزیں یہ کام نہیں آنے والی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا فرمان مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں سنیے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے دنیا میں رہ کر کے زندگی کو بتایا ہے، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں پر بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر حضور کا فرمان ہے کہ اگر تم عبادت جوانی میں کرو گے تو پروردگار عالم کو جو سب سے پسندیدہ سجدہ ہے وہ تمہاری جوانی کا سجدہ ہے۔ نمبر 2، تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر پر فرمانے لگے کہ تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو آج تم دنیا کمانے کے لیے لگے ہوئے ہو، دنیا کی چیزوں کو طلب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو، جو تم دنیا کے کاموں میں مبتلا ہو کر کے جو تم دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہو، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس مال کو اتنا ہی اکٹھا کرو، اتنا ہی جمع کرو جس مال کا تم حساب دے سکو۔ دولت کمانا اچھی بات ہے مگر اس کا حساب و کتاب بھی رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چوتھے نمبر یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔ اب ہم فلم دیکھنے گئے، وہاں سے ہم نے ٹکٹ لیا اور وہ ٹکٹ حرام کام خریدنے کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے ہم نے اپنے پیسوں کو ضائع کیا ہے۔ اگر یہی تم پیسے اپنے نیک کام میں خرچ کرو گے تو بڑا ہی ثواب ملے گا، اور یہی پیسے اگر تم فلم دیکھنے میں، ناچ گانوں میں، دنیا کی خرافاتوں میں اگر اس کو خرچ کرو گے تو اس کا بھی تمہیں میدان محشر میں جواب دینا ہوگا۔ ذرا یاد کرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو کہ ہمارے آقا، مکی آقا، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس طریقے سے روتے تھے، اور میدان محشر میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اقدس پروردگار عالم کی بارگاہ میں رکھ دیں گے۔ اعلیٰ حضرت اسی جانب فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ 5ویں نمبر پر حضور فرمانے لگے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علم کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا، تمہارے عمل کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا۔